اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے سے خوشبو آنے لگی۔ پھر آپ نے اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے۔ فاسق کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے کو۔ یہ سوچ کر کہ وہ ایک نہایت گنہگار شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ پھر ان کی اچانک آنکھ کھل گئی، وہ دوبارہ پھر سو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ انہیں یہی آواز سنی، بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا کریں گے۔ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ ناظرین، صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو یہ بزرگ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ اور پیغام لے کر آنے والا باہر کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت ضروری پیغام دینا ہے۔ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ کسی نے جا کر پوچھا کہ بشر پوچھتا ہے کہ آپ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ کا پیغام لے آیا۔ وہ شخص واپس آیا اور اس نے آ کر حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً باہر آئے۔ ان بزرگوں نے آپ کو رات کا سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر آپ جھوم گئے اور سچے دل سے توبہ کی اور اپنی توبہ پر قائم رہے۔ پھر آپ لوگوں میں عابد اور زاہد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہونے لگا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے آپ ہمیشہ ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنتے، اس لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں جہاں آپ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بھی تحریر ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت اور ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا۔ اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور
کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راستے میں جاتے ہوئے اگر کہیں بسم اللہ شریف، اللہ کا نام، قرآنی آیات وغیرہ لکھا ہوا کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیکھیں تو اس کو اٹھا لیا کریں اور اس کو ادب و احترام سے کہیں رکھ دیں، لیکن رکھتے ہوئے خیال کریں کہ ایسی جگہ نہ رکھیں کہ دوبارہ پھر وہ نیچے گر جائے اور اس کی بے ادبی ہو جائے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، شریعت الاسلام میں ہے اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کو اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔